بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین۔ آج شب 21 رمضان، شب شہادت حضرت علی، بلکہ کم و بیش ناٹ ایگزیکٹلی کم و بیش یہی وہ گھڑیاں ہیں جب وقت شہادت ہوا، کچھ دیر پہلے، کچھ وقت پہلے، کچھ گھنٹوں پہلے۔ سو آج کا موضوع داستان شہادت حضرت علی، کب کب کیا کیا ہوا۔ آپ جانتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج کی شب یہ جو سانحہ رونما ہوا ہے، اس واقعے سے متعلق کیا کہا تھا؟ بہت اہم، بہت بڑی بات کہی۔ کہا دو لوگ شقی ترین ہیں۔ اب رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اس سے بڑا حوالہ تو کوئی نہیں ہے، اور دو لوگوں کی بات کر رہے ہیں پوری امت میں سے، ایک پچھلی امت میں سے، ایک میری امت میں سے۔ اب ہم موضوع پر ہی رہتے ہیں، پچھلی امت کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اس کا، کیونکہ اس کی اپنی ڈیٹیلز اور ہمارے وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ تو اگر میں اس پر آؤں کہ سرکار دو عالم نے اپنی امت سے متعلق کیا کہا، کہ کون ہے ان کی امت کا شقی ترین شخص، فرمایا وہ جو علی کی داڑھی علی کے خون سے رنگین کر دے گا، یعنی کہ قاتل حضرت علی۔ اور ابھی جب یہ عقب میں جب یہ آپ کو کچھ پرندوں کی آواز سنائی دے رہی ہے تو یہ بھی مجھے آج کی شب کا ہی منظر یاد دلا رہی ہے، اس لیے کہ ابھی آپ داستان میں آگے سنیں گے اس طرح کی بھی کوئی بات آئے گی۔ تو ایک فرمان، یہ ایک فرمان سرکار دو عالم کا یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ آج کی شب کتنا بڑا واقعہ رونما ہوا ہے، کہ جس نے واقعہ کیا اس کو کہہ دیا شقی ترین شخص میری امت کا، اس سے زیادہ شقی ترین شخص ہے ہی کوئی نہیں۔ داستان شہادت شروع ہوتی ہے 18 رمضان المبارک سے۔ اب یہ والا جو رمضان ہے حضرت علی کا معمول ہے روزانہ اپنی کسی بیٹی کے گھر افطار فرماتے ہیں۔ سو آج گئے ہیں جناب ام کلثوم کے گھر، بیٹی ہیں، دیکھیں اولاد والے سن رہے ہیں، باپ بیٹی کا بڑا عجب تعلق ہوتا ہے۔ جب باپ بیٹی کے گھر آتا ہے تو بیٹوں کی بھی، لیکن بیٹی کی خواہش ہوتی ہے کہ بہترین ممکن طریقے سے باپ کی خدمت کریں۔ تو طے ہے کہ یقیناً جناب ام کلثوم نے جو بھی بیسٹ اویلیبل چیز ہوگی وہی مولا علی کی خدمت میں پیش کی ہوگی۔ کیا تھی وہ مینیو؟ کیا تھا؟ 2 جو کی روٹیاں، 1 نمک، 1 دودھ کا جام، بس یہ ہے علی یہ مرتضیٰ کی بیٹی ام کلثوم کے گھر کا بہترین کھانا۔ اتنی سادگی، لیکن کمال یہ کہ بات یہاں رکی نہیں۔ جب یہ رکھا گیا تو حضرت علی نے کلام کیا جناب ام کلثوم سے، کہا بیٹی تم جانتے ہو کہ تمہارا بابا یہ دونوں چیزیں تو نہیں کھائے گا، ان 2 میں سے ایک چیز اٹھا لو، ان 2 میں سے بھی ایک چیز اٹھا لو۔ بیٹی ہیں، جناب ام کلثوم نے چاہا کہ نمک اٹھا لیں، یہ سوچ کے کہ دودھ سے توانائی حاصل کر لیں گے بابا، تو کہا نہیں بیٹی دودھ کو اٹھا لو، میں نمک سے افطار کروں گا۔ یہ علی مرتضیٰ کی بات ہو رہی ہے۔ کچھ لقموں کا افطار کیا، عبادت کے لیے تشریف لے گئے، یعنی گھر میں ساری رات عبادت کرتے رہے۔ یہ 19ویں رمضان کی رات ہے، یعنی صبح 19 رمضان ہو گیا۔ اب رات کا ایک پہر گزر گیا، اب آہستہ آہستہ وقت فجر قریب آ رہی۔ سو اب مسجد کا رخ کر رہے ہیں، مکان کے صحن میں پہنچے ہیں۔ بیت علی قریب ہے مسجد کوفہ سے، سو اگر ہم بیت علی بھی دکھا سکیں دکھائیے گا کہ جو مسجد کوفہ سے بہت قریب ہے، یہ بیت علی ہے، یہ حضرت علی کا گھر ہے۔ اگرچہ 19ویں کی شب تو وہ تھے جناب ام کلثوم کے گھر پہ، لیکن کم و بیش یہی کوئی مقام ہے، کم و بیش یہ بیت علی ہے، جس کے اندر حسنین کریمین کے گھر کا کمرہ ہے، حضرت علی مرتضیٰ کے گھر کا کمرہ ہے، اسی کے اندر وہ جگہ ہے جہاں غسل دیا گیا حضرت علی کو۔ یہ بالکل، یعنی اگر اس سے نکلیں تو آگے کوئی 7-8 منٹس کی واک ہوگی تو مسجد کوفہ پہنچ جائیں گے۔ یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں اگر اسٹریٹ چلا جائے مسجد کوفہ، مکان کے صحن میں پہنچے یہی کہیں مسجد میں جانے کے لیے۔ اب ایسے عوامل ہو رہے ہیں جیسے ہر شے مولا علی کا راستہ روک رہی ہو، جیسے مرغابیوں نے راستہ روک لیا، حتیٰ کہ دروازے کی کنڈی نے راستہ روک لیا۔ زنجیر و در یہ کہتے تھے مولا نہ جائیے، مرغابیوں کی تھی صدا آقا نہ جائیے۔ اور فلک کا کیا منظر ہے، کیوں آسمان سرخ ہے، یہ کیسا راز ہے؟ مسجد میں آخری علی کی نماز ہے، مشیت خداوندی تھی، علی چلے، جناب ام کلثوم کے گھر سے چلے اور مسجد کوفہ پہنچ گئے۔ مسجد کوفہ کی مناظر دکھائی گا، میں نے عرض کیا کہ راستہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے گھر سے مسجد کا۔ آگے بڑھتے ہیں، یہ ہے مسجد کوفہ، یہ مسجد کوفہ کا صحن ہے۔ ظاہر یہ تو آج کل کے زمانے میں بن گئی ہے اتنی اچھے طریقے سے، تو اس وقت ظاہر اس طرح کا عالی شان منظر تو نہیں تھا۔ یہ مسجد کوفہ ہے۔
اب آپ وہ منظر ذہن میں لائیے، شب 19 ہے، حضرت علی یہاں پہنچ گئے مسجد کوفہ میں، ابھی کچھ نمازی سو رہے ہیں، حضرت علی نے ان کو جگایا ہے، ان کو بیدار کیا ہے، انہی میں ایک شخص ابن ملجم بھی ہے، اسے بھی آپ نے بیدار کیا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جو ابھی کچھ دیر میں قتل کرے گا۔ بھئی علی کو اپنے قاتل کا بھی، ابھی شہید کرے گا، علی کو اپنے قاتل کا بھی وقت نماز سونا پسند نہیں ہے۔ تو یہ طے ہے کہ علی اپنے چاہنے والے سے بھی توقع کرتے ہوں گے کہ وہ نماز کا پابند ہوگا۔ محب علی بے نمازی نہیں ہو سکتا۔ نمازی اٹھ گئے ہیں، وقت نماز قریب ہے، وقت اذان قریب ہے، یہ مسجد کوفہ ہے، یہ 19ویں شب ہے، صدائے اذان بلند ہوتی ہے۔ اکبر مسجد کوفہ میں اذان ہو چکی، سب بندی ہو چکی، نماز شروع ہونے کو ہے۔ حضرت علی محراب پر ہے، ابھی آپ کو محراب کے مناظر دکھاتے ہیں، ایگزیکٹلی وہ جگہ کہ جہاں پر حضرت علی کھڑے ہیں۔ حضرت علی محراب پر ہیں، نماز کا آغاز ہو گیا، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ محراب ہے جہاں حضرت علی کھڑے ہیں اور جہاں پر ابھی نماز پڑھائیں گے، ابھی اذان دے دی ہے، نماز کا آغاز ہو گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ حمد پڑھ لیا گیا، دوسرا سورہ پڑھ لیا گیا۔ وہ علی نماز پڑھا رہے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا کہ جب ایک مرتبہ، یہ ایگزیکٹلی وہ مقام ہے جہاں پر حضرت علی کھڑے ہیں، یہ ایگزیکٹلی وہ مقام ہے۔ وہ علی نماز پڑھا رہے ہیں اس مقام پہ کہ کہا گیا کہ جب پیر میں ایک مرتبہ تیر چبھ گیا، جسے نکالتے وقت آپ شدید تکلیف کا شکار ہوتے تھے، تو کہا ایسا کرو علی کے پیر سے نماز کے دوران نکال لو یہ تیر۔ علی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، بھئی کیسے پتہ نہیں چلے گا؟ وہی تیر ہے، وہی علی ہے، کیسے پتہ نہیں چلے گا؟ کہا نہیں پتہ نہیں چلے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ دوران نماز ایک مرتبہ، پرانا واقعہ ہے، ایک مرتبہ دوران نماز تیر نکال لیا گیا، علی کو معلوم ہی نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی حالت نماز میں ہے، یہ ہے علی کی نماز، اپنے رب سے اس طرح محو کلام ہے کہ علی کو دنیا کی خبر نہیں ہے۔ بس کل تیر نکالا گیا تھا دوران نماز، آج تلوار چلنی ہے دوران نماز۔ حمد ہو گئی، سورہ حمد ہو گئی، دوسرا سورہ ہو گیا، رکوع میں گئے، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، سجدے میں گئے۔ اب علی ذکر کر رہے ہیں، نہیں معلوم وہ بدبخت، وہ شقی کیا سوچ رہا ہے، سورہ حمد پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہا ہے، دوسرا سورہ پڑھا، پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہا ہے، سبحان ربی العظیم، نہیں معلوم وہ کیا سوچ رہا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ، نہیں معلوم وہ کیا سوچ رہا ہے۔ علی سجدے میں گئے، بس یہ وہ وقت ہے کہ جب معلوم ہے کہ اب وہ ظالم طے کر چکا ہے کہ یہ بہترین موقع ہے وار کرنے کا، اس لیے کہ سر کاٹنا علی کا تو ممکن ہی نہیں تھا، قاتل بھی منتظر تھا کہ وقت نماز ہو، حتمی تیاری کر رہا ہے حملے کی، سجدے سے ادھر سر اٹھ رہا ہے، ابن ملجم ادھر آگے بڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جس کا رسول اللہ نے ذکر کیا تھا۔ عشق خدا میں ڈوبے علی پر زہر میں ڈوبی تلوار چل گئی، کوہرام مچ گیا، ارے علی زخمی ہو گئے، لوگ دوڑے ہوئے آئے، کوئی یہاں سے محراب کی جانب دوڑا، کوئی وہاں سے محراب کی جانب دوڑا، ابن ملجم باہر دروازے کی جانب دوڑا، کوئی حسنین کریمین کو اطلاع دینے کے لیے دوڑا۔ اب فضا بدل گئی ہے، ابن ملجم کو پکڑ لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا، حضرت علی کو زخمی حالت میں گھر لایا گیا، اس حالت میں کہ آپ خون میں تر ہیں، اولاد والے سن رہے ہیں، نہیں معلوم کہ حضرت علی کی بیٹی جناب زینب کبریٰ پہ کیا گزری ہوگی، جناب ام کلثوم جنہوں نے ابھی کچھ دیر پہلے الوداع کیا ہے بابا کو، ان پر کیا گزری ہوگی نہیں معلوم۔ یہ شیر خدا کی بیٹیاں ہیں، مضطرب ہیں، پریشان ہیں، بابا کو اس عالم میں دیکھ رہی ہیں۔ کچھ دیر بعد حضرت علی نے لوگوں کو رخصت کیا اپنے گھر سے کہ ایسا نہ ہو کہ بیٹیاں رو رہی ہیں، ایسا نہ ہو کہ بیویوں کے رونے کی آوازیں نامحرم سن لیں۔ یہ آج کا کوفہ ہے، یہ آج کا کوفہ ہے، مگر وہ 61 ہجری بعد کربلا کا کوفہ الگ ہوگا۔ آج کے کوفے میں نامحرموں کو جانے کا کہا جا رہا ہے کہ کوئی زینب کی آواز نہ سن لے۔ کل کے کوفے میں انہی جناب زینب کو بے چادر پھرایا جائے گا۔ آج کے کوفے میں قاتل کو شربت پلایا جا رہا ہے، کل کی کربلا میں بچے پیاسے ہوں گے۔ آج کے کوفے میں علی نے اپنے قاتل کی رسیاں کھلوا دی ہیں، کل کے کوفے میں انہی جناب زینب کی رسی بندھی ہوگی۔ 20واں روزہ گزر گیا، 21ویں شب آ گئی، آج کا منظر آ گیا۔ 21ویں کی رات قیامت کی رات تھی، سادات پر بلا کی مصیبت کی رات تھی، محشر کی صبح تھی کہ شہادت کی رات تھی، بیٹوں سے بو تراب کی رخصت کی رات تھی۔ بس حضرت علی کامیاب ہوئے، جام شہادت نوش کیا، جناب زینب یتیم ہوئی۔ داستان شہادت حضرت علی۔